عثمان غنی بہت امیر آدمی تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ٹھیک ہے جی، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کی. تو اللہ نے ترغیب دی کہ میں تو کہتا ہوں کہ جو اللہ نے ایک آیت میں کہا کہ تمہارے مال میں یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کا حصہ رکھ دیا، تو یہ جو زائد ہوتا ہے یہ ان کا ہوتا ہے. ان کو آپ اگر آپ وائلڈ لائف میں دیکھیں نا تو کچھ جانور ہوتے ہیں جو خود شکار نہیں کر سکتے، اور کچھ جانور ہیں جو شکار کرتے ہیں اور وہ اپنی ضرورت کا کھاتے ہیں اور زائد چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور وہ جو زائد چھوڑ کر جاتے ہیں وہ جانور ان کو کھاتے ہیں جو خود شکار نہیں کر سکتے. اسی طرح ایک برڈ ہے، اس کو گاڈ مدر بھی کہتے ہیں، وہ بیسیکلی شہد کھاتا ہے. اب وہ خود ادھر سے شہد لے نہیں سکتا، تو وہ شہد کھانے والے ریچھ شہد کا شوقین ہے، وہ آ کے اس کو گائیڈ کرتا ہے شہد کدھر ہے. جب ریچھ کھا لیتا ہے تو اس نے تو تھوڑا سا لینا ہے، اس پرندے نے ریچھ نے جی بھر کے کھانا ہے، تو وہ بقایا چھوڑ کر جاتا ہے تو وہ پرندہ بھی اپنا حصہ وصول کر لیتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ مسکین غریب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اس رزق تک ہاتھ نہیں پہنچتا، یا وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے رزق کما سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے اضافی دولت آپ کو اضافی اس لیے دی کہ آپ ان کو بھی ان کی ضرورتیں، ان کی بنیادی ضرورتیں کم از کم پوری کریں. جب آپ وہ روک لیتے ہیں، آپ بخل کا شکار ہوتے ہیں اور ضرورت مند سے پیٹھ پھیر لیتے ہیں، تو ان کے لیے یہ جو آپ نے اضافی دولت جمع کر رکھی جو ہے یہ اصل میں ان کی تھی. مثلا وہ شیر شکار کرے اور اپنے حصے کا کھا کے اس کے بعد باقی جانور لے جائے کہ یہ میں کسی کو نہیں دوں گا، اور باقی جانور بھوکے مرے جو شکار نہیں کر سکتے. اللہ نے ان کا رزق اس میں رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ ظالموں میں شمار ہو گیا. تو مطلب یہ ہے کہ جو ساری جو اس کو اگر ہم اختصار کے ساتھ اس کو اگر وہ کریں تو وہ یہ ہے کہ برحال یہ جملہ جو ہے یہ اس کے اندر برحال پیچیدگی ہے اور یہ درست جملہ نہیں ہے، اس اعتبار سے کہ ضابطے زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں وہ اس میں بہت ساری زمان و مکان کی تبدیلی کے ساتھ بہت ساری تبدیلیاں وہ آپ کو کرنی پڑتی ہیں. دیکھیں جی، اگر آپ وہی بات ہے کہ اگر اس کو کوڈز میں اس کا آپ سینس آپ یہ بن رہی ہے کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، تو پھر اس میں بہت شک والی بات ہے. یہ تو میں اپنے ویورز پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ کا کیا خیال ہے جی کہ کمپلیٹ کوڈ کیسی ہے. اگر آپ اس کا مفہوم لیں کہ جی کہ یہ دستور العمل، ایک مکمل دستور العمل دے دیا، عدل ہو، اسلام نے بتایا جی کہ آپ عدل کریں، کسی سے ظلم نہیں کریں. تو عدل کیسے کرنا ہے؟ کیا اسلام میں قرآن و حدیث میں آپ کو ملتا ہے جی کہ آپ نے سیشن کورٹ بنانی ہے، پھر اس کے بعد ہائی کورٹ، پھر سپریم کورٹ، پھر صدر کو اپیل بھی کر سکتے ہیں آپ، یا آپ نے کوئی قاضی کی عدالت بنانی ہے؟ کیا طریقہ کار آپ اپنائیں گے عوام تک، مظلوم تک عدل مہیا کرنے میں؟ کیا وہ کہیں ملتا ہے؟ آپ کو وکیل کیسے ملے گا؟ اسلام نے کچھ چیزوں کے بارے میں گائیڈ لائن دی کہ جی قتل کے لیے آپ کو شہادتی کتنے درکار ہیں اس کے اوپر قتل ثابت کرنے کے لیے، یا خاتون کی گواہی کس حد تک کنسیڈر کی جائے گی، یا ریپ کے لیے کتنے گواہ چاہیے. ٹھیک ہے، کچھ معاملات میں اللہ تعالیٰ نے قانون واضح کر دیے. زمین کیسے تقسیم کی جائے گی اللہ نے بتا دیا سورہ نساء میں، سب کے اتنے حصے ہیں. اب اس سے آپ کم یا زیادہ نہیں کر سکتے. لیکن جو باقی معاملات ہیں، ٹھیک ہے جی، ابھی ہم نے روڈیں بنائی، وہاں پر ٹریفک رواں دواں، آپ نے رائٹ ہینڈڈ گاڑیاں بنانی ہیں، لیفٹ ہینڈڈ بنانی ہیں. یہ آپ پہ ہے کہ آپ اس پہ زمان و مکان ٹھیک ہے، زمان و مکان کی تبدیلی کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ، اور یہ اس امت پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنیادی اصول مہیا کر کے تو باقی ضابطے، باقی کوڈز، ریگولیشن بنانے کے لیے ہمیں آزاد چھوڑ دیا.
ورنہ اگر اللہ کہہ دیتا کہ تم اونٹ پر سفر کرو تو آج ہم مجبور تھے اونٹ پہ سفر کرنے کو. ہم جہاز پر تو سفر نہیں کر سکتے, ہم ٹرین پر یا گاڑی پر سفر کرنے کے قابل نہیں تھے. ٹھیک ہے, اللہ کپڑوں کا کوڈ دے دیتا کہ جی آپ وہ اربوں والی سفید وہ توپ پہن لیں. ٹھیک ہے جی, تو آج گلیشیئر میں لوگ کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ تم نے ستر ڈھانپنا ہے. مرد کا اتنا ستر ہے, اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا کہ مرد کا اتنا ستر ہے, خاتون کا اتنا ستر ہے, کہ کون سے کپڑوں سے ڈھانپنا ہے, کون سے رنگ کے پہننے ہیں, یہ آپ پہ چھوڑ یہ آپ پر چھوڑ دیا. اس پہ آپ کے پاس یہ تو اللہ تعالیٰ کی اس باقی ہم خصوصی ویورز رحمت پہ ہے. اس کو چھوڑتے ہیں ویورز پہ چھوڑتے کہ ہیں جی وہ خود اس پہ کہ آپ اپنی ضابطے سے کیا مراد لیتے ہیں کہ ہاں. یہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف, ہاں. یا آپ ضابطے سے یہ مراد لیں کہ اسلام پرووائڈز کمپلیٹ پرنسپل فار لائف. کمپلیٹ پرنسپل جتنے بھی سماجی, اکنامک, معاشرتی مسائل ہیں ان کے اصول دے دیے. صحیح. ٹھیک ہے, اسلام نے بتا دیا جی کہ آپ بس اس کو نکاح کریں. صحیح. ٹھیک ہے جی, تو یہ اب ویورز ہم آپ پر چھوڑتے ہیں کہ آپ اس سے اس پہ آدمی فیصلہ آدمی فیصلہ آپ اس پر پہ ہے اپنے کمنٹ سے جی. اور اور اپنی یہ ہمارا آراء کوئی سے فتویٰ ہمیں- نہیں ہے, ضرور ہم پہ بھی کوئی فتویٰ نہ نوازیں. ڈال دیجیے گا. جو کچھ ہمیں سمجھ آئی, جو وہ کچھ ہمیں ہمارے آپ تک پہنچایا. چھوٹے دماغوں میں, ہمارے چھوٹے دماغ ہیں, تو جو کچھ ہمیں سمجھ آتی تھی وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی. یہ ہمارا ذاتی خیال ہے, تو ہمیں فتوے سے بچائیے گا. آپ تمام کا یہ سننے کا اور ہمیں برداشت کرنے کا بہت شکریہ. جی.